اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم، والد کا نام خطاب بن نفیل، والدہ خاتمہ بن ہاشم تھیں۔ آپ واقع فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ آپ کی خلافت کی جو مدت تھی 10 برس 6 ماہ 4 دن خلافت پر جلوہ فروز رہے۔ یوم شہادت یکم محرم الحرام ہوئے۔ حضرت عمر کی پوری زندگی عزت و شرف اور عظمت کے کارناموں کی اعلی مثال تھی، مگر قاتلانہ حملے اور شہادت کے درمیان گزرنے والا ایام کا ہر لمحہ پوری انسانیت کے لیے درس عبرت کا مرقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تقویٰ و زاہد، عدل و انصاف، خدا خوفی و پرہیزگاری کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر، جب بھی شیطان تجھے آتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنوں انسانوں کے شیطان عمر کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے ایسے نیک انسان تھے کہ روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ اس عظیم انسان کو ایک بدبخت نے شہید کر کے اپنے نامہ سیاہ کو سیاہ تر کر لیا۔ حضرت عمر کی عظمت ان کے اس عدل و انصاف میں دیکھی جا سکتی ہے جس نے اللہ کی زمین کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ جس نے آپ پر ظلم کا ہاتھ اٹھایا، اس سے بھی آپ نے انصاف اور حسن سلوک کی تلقین کی۔ حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو وہ نہ صرف باوضو تھے بلکہ محراب نبوی میں نمازیوں کی امامت فرما رہے تھے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے اور نماز اسی کی معراج۔ اس ہتھیار کے باوجود ظالم کا حملہ کارگر ہوا اور حضرت عمر اس کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمر نے شہادت پائی اس حال میں کہ وہ انسان کے درمیان سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مسلم و غیر مسلم سب کو بلا امتیاز ان کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ آپ کے افکار و اعمال میں شر کا شائبہ تک نہ تھا، نہ دخل تھا۔ آپ کا قلب رحیم سنگ دلی سے پاک اور آپ کا دامن ظلم و ستم سے منزہ تھا۔ حضرت عمر نے شہادت سے پہلے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے قاتل کے آقا سے کہیں گے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، مگر اسی دوران میں اس ظالم نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر کی صفات جلیلہ میں سے ایک اہم صفت یہ تھی کہ آپ اپنے ہم نشینوں کے بارے میں باخبر رہتے تھے۔ جو مجلس سے غائب ہو جاتا اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے، جو حاضر ہوتا اس کی جانب توجہ دیتے اور جو کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے۔ اہل شام میں سے ایک بہادر جنگجو اکثر مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ طویل عرصے میں وہ غیر حاضر رہا۔ اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ شراب کی لت لگ گئی ہے۔ آپ نے اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا، لکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں کے نام، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد خط پر مہر لگائی اور کاسد سے کہا کہ خط اس کے حوالے اس وقت کرنا جب وہ نشے سے نکل کر ہوش و حواس میں ہو۔ پھر حاضرین سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے توبہ کی دعا کریں۔ اس شخص کو چٹھی ملی، اس نے کھول کر پڑھی تو کانپ اٹھا، کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ وہ یہ الفاظ بار بار دہراتا رہا اور زار و قطار رونے لگا، اور شراب سے تو توبہ اس نے کر لی۔ کو سن کر حضرت عمر کو اطلاع پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جب انہوں نے فرمایا، جب اپنے کسی بھائی کو پھسلتے ہوئے دیکھو تو اسے سہارا دو، نیکی کی طرف دعوت دو اور اس کی مدد کرو۔ اسے شیطان کے پنجے میں گرفتار دیکھ کر اس کے مقابلے پر شیطان کی مدد نہ کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بارعب صاحب جلال تھے کہ آپ کی مجلس میں بعض اوقات لوگ ہیبت کی وجہ سے زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ اس ہیبت اور جلال کے باوجود نہ حملے کو روکا جا سکا، نہ موت ٹلی۔ اپنے دارالخلافہ کے اندر اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں حضرت عمر پر حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیے گئے، جبکہ آپ کے گرد سینکڑوں مسلمان موجود تھے اور بدبخت قاتل تنہا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہو جائیں انہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت عمر ایسے وقت میں شہید کر دیے گئے جب خلافت اسلامی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی، قتل ناحق اور خون ریزی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے اب نہ پلٹیں گے۔ اللہ نے انسان کو آنکھ، کان اور زبان دی ہی اس لیے ہے کہ انسان بات سن سکے، روشنی کو دیکھ سکے اور نور ہدایت سے فائدہ اٹھائے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے کام نہ لیا، پس بہرے قرار پائے۔ انہوں نے اپنی زبان سے کام نہ لیا، پس گونگے قرار دیے گئے۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھنا ہی بند کر دیا، لہذا اندھے بن گئے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ وہ حق کی طرف لوٹ سکیں، راہ ہدایت پا سکیں، صداقت کی اس روشنی کو دیکھ سکیں۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا کڑک بجلی چمک رہی ہے، اور بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی کانوں کے خوف سے، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت لے جائے۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اسی میں کچھ دور چل لیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عجیب منظر ہے، اضطراب، فکر، اندیشی، چمک دمک، حیرانی و پریشانی، چیخ و پکار کی مختلف تصویریں رواں دواں نظر آتی ہیں۔ آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹائیں اور تیز چمک بجلی کے کڑاکے کی سخت آوازیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس تیز چمک کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے، بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان ہیں، نہیں جانتے کہ کدھر جائیں، مارے خوف کے کانپ رہے ہیں، اور بجلی کے کڑاکے سن کر جان نکلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ پورا منظر اس تگ و تاز سے بھرا ہوا ہے، موسلادھار بارش، تاریکیاں، کڑک اور چمک، خوف زدہ پریشان مسافر جو ڈرتے ڈرتے کچھ قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اندھیرا آتے ہی رک جاتے ہیں۔ اس پورے منظر سے قرآن کریم یہ مثبت تاثر دینا چاہتا ہے کہ منافقین کس طرح حیرانی و پریشانی، گمراہی میں کا شکار ہیں۔ ادھر مومنین سے ملتے ہیں، ادھر اپنے شیاطین سے بھی ان کی ملاقات ہے، ادھر قرار حق ہے تو ایک لمحے میں انکار اور سرکشی ہے۔ وہ نور اور ہدایت کے متلاشی ہیں لیکن عملاً وہ اندھیروں اور گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی محسوس تمثیل اور منظر ہے، لیکن منافقین کی خفیہ ترین نفسیاتی صورتحال کو آئینہ دکھا رہا ہے، شعوری صورتحال کو مجسم شکل میں ظاہر کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک مخصوص اور عجیب اسلوب بیان ہے۔ قرآن کریم نفسیاتی اور الجھی ہوئی ذہنی کیفیات کو اس طرح مخصوص انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ مجسم شکل میں آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔